وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں۔ روح کے بارے میں یہ سوال کس نے کیا؟ حدیث میں آیا ہے نسائی وغیرہ کی روایات میں کہ کفار مکہ نے، اور یہ گئے مدینہ منورہ میں یہودیوں کے پاس، اور مشرکوں نے کہا کہ کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، اس شخص سے جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے اور وہ اس کا جواب نہ دے سکے، پتہ چل جائے کہ رسول ہے یا نہیں۔ تو یہودیوں نے کہا کہ 3 چیزیں اس سے پوچھنا، ایک روح کے بارے میں دریافت کرنا، ایک یہ پوچھنا کہ اصحاب کہف کون تھے، اور تیسرے ذوالقرنین کے متعلق پوچھنا کہ ذوالقرنین کون تھے۔ یہ 3 سوال اس سے کرنا، تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اگر وہ 2 کا جواب دے دے اور ایک کے متعلق کہہ دے کہ مجھے نہیں پتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی رسول ہے، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ تورات میں بھی یہ آیا ہے کہ روح کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، اور 2 ذوالقرنین اور اصحاب کہف کون تھے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے آگے بھی، اور وہ کہتے تھے کہ ان 2 کا علم اسے ہونا چاہیے۔ اور اسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال یہودیوں نے پوچھا تھا کہ روح کیا ہے، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ساتھ تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو ترجیح حاصل ہے کیونکہ وہ عینی شاہد ہیں اس واقعے کے، تو یہودیوں نے پوچھا ہوگا۔ لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو اسے مکہ کا قرار دیا ہے، تو ممکن ہے دونوں جگہ سوال پوچھے ہوں، پہلے مدینہ منورہ گئے ہوں یہ مشرک اور وہاں سے بات کر کے پوچھ کے آ گئے ہوں، مکہ میں پوچھا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے ہیں تو یہودیوں نے بھی پوچھ لیا۔ بہرحال یہ سوال ہوا کہ یسألونک عن الروح، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے۔ قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے کہ روح ہے میرے پروردگار کا امر۔ وما اوتیتم، اور تم نہیں دیے گئے ہو، من العلم، روح کے بارے میں کوئی علم، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا علم بس اللہ نے دیا ہے، روح کا علم اللہ نے دیا ہی۔ اور اللہ نے یہ جب بتا دیا کہ روح کا علم نہیں دیا، تو گویا دوسرے لفظوں میں یہ بتا دیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے پہلے بھی جو تھے وہ بہت باریک باتیں انہوں نے ہماری مخلوق سے نہیں کی۔ اسی طرح اتنی باریک بات کہ اب روح کیا ہے، بس اتنا جاننا کافی ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک چیز جسم میں آتی ہے، انسان جیتا ہے، نکل گئی، مر گیا، اتنا جاننا کافی ہے۔ باقی اس سے بھی زیادہ دقیق مسائل میں عام عوام کا پڑھنا یہ ممکن بھی نہیں، اور ہر آدمی کی سمجھ برابر ہوتی بھی نہیں، اس لیے ممکن ہے اسے جواب ہی نہ پتا چلے، سمجھ ہی نہ پائے۔ تو کیا ضرورت ہے اللہ کی کسی بات کی جھٹلانے کی، یا ایسے بات کرنا جس سے لوگ جھوٹا کہنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں آیا ہے، آپ نے فرمایا لوگوں سے بس اتنی بات کرو جتنی لوگ سمجھ سکیں، اور جب تم لوگوں کی عقل سے بڑی بات کرو گے تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں؟ اس لیے روح اتنی بات ہے، بس اللہ نے فرمایا من امر ربی، اللہ کا یہ امر ہے۔ اس روح کے متعلق جتنا کچھ لکھا ہے ہمارے فلاسفہ نے اور متکلمین نے، 80 کے قریب تعریفات کی ہیں انہوں نے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی ان ساری چیزوں کو بیان کر سکے، مستقل وہ لکھتے چلے گئے ہیں کہ روح کیا چیز۔ انسان کے جسم میں بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں، ایک تو جسم ہے، اور اس کا تعلق اللہ کے عالم خلق سے ہے، اللہ نے پیدا کیا، اس کو تخلیق ہے، عالم امر نہیں ہے۔ اور دنیا کے جتنے مذاہب ہیں تقریباً سب میں روح پر بات کی گئی ہے۔ یہاں جو ان مشرکین نے پوچھا تھا اور یہودیوں نے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان لینا چاہتے تھے، کوئی استفادہ مقصود نہیں تھا کہ کوئی فائدہ اٹھائیں۔
تو جب وہ فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے تھے اللہ نے بھی ایسے ہی جواب دے دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑو اس بات کو, علم ہی نہیں دیا گیا انسانوں. اور جتنے مذاہب ہیں قدیم سب میں روح پر بحث ہے. آریہ سماج جو ہیں اگرچہ یہ توحید کے مدعی ہیں, اور یہ ہندوؤں کا ایسا فرقہ ہے جو بعض جگہوں پہ ان کے لوگ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے, لیکن وہ پھر بھی خدا کے ساتھ دو چیزوں کو قدیم مانتے ہیں. ایک ان کا پرش روح, اس کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قدیم ہے, اور ایک پرکرتی. یہ کیا ہے؟ نیچر, مادہ, میٹر. میٹر کو قدیم مانتے ہیں. اس کا نیچر میں ترجمہ کیا. اچھا, لیکن ہیں یہ اب بھی ہے نا. بہت مناظرے ہوتے تھے کسی زمانے میں مسلمانوں کے ان کے ساتھ. یہ توحید کے بھی مدعی ہیں, لیکن روح کو, پرش کو اور پرکرتی کو اور اللہ کو, ان تین کو قدیم مانتے ہیں خدا. اور جو کچھ ہمارے لوگوں نے اس پہ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چار چیزوں کو وہ کہتے ہیں مسلمان حکما اور متکلمین اور فلاسفہ. وہ کہتے ہیں کہ جسم یہ اللہ کے عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے, عالم امر سے نہیں. قرآن پاک میں آیا ہے 9ویں پارے میں جو بات آئی تھی نا, الا لہ الخلق والامر, خلق کا عالم بھی اللہ کا ہے اور امر کا عالم بھی اللہ کا ہے. تمام دنیا میں جتنی چیزیں پیدا ہوئی ہیں یہ پیدائش جو ہے یہ عالم خلق ہے, اور وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق, لیکن ان کا تعلق اللہ کے عالم امر سے ہے, اللہ کے حکم سے ہے. وہ عالم امر اور چیز ہے, عالم خلق اور چیز. عالم خلق اور امر کی مثال ایسے بھی سمجھ لیجئے جیسے کمپیوٹر ہے, کمپنی نے اسے بنا دیا, ڈھانچہ اس کا کھڑا ہو گیا, انہوں نے کہا اس میں اتنے اتنے پیچ لگا دو, لگ گئے, اس کے ساتھ تار لگا دو, سب چیزیں ہو گئیں. اب ایک اور چیز ہے جو آئے گی تو پھر اس کے سارے کل پرزے کمپیوٹر کے سارے پارٹس کام کرنا شروع کر دیں گے, اور وہ ہے بجلی. یہی ہے نا کہ جو ہی اس نے پلگ لگایا, آن کیا اور فوراً کرنٹ آئی اور اس نے شروع کر دیا. یہ جو کرنٹ ہے یہ ہے عالم امر, یوں سمجھ لیجیے. اور یہ جو باقی جتنی چیزیں بنی ہیں یہ ہے عالم خلق, اور دونوں الگ الگ ہیں. اللہ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر, عالم خلق یہ بھی اللہ کا ہے, عالم امر یہ بھی اللہ کا ہے. تو امر وہ چیز ہے جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی, لیکن اللہ نے فرمایا وہ بھی ہماری ہے. یہ زمانہ عالم امر میں سے ہے, اور اس عالم امر کی سمجھ انسان کو نہیں دی گئی. اسی لیے یہاں فرمایا ہے کہ روح کے متعلق پوچھتے ہیں قل الروح من امر ربی, کہ یہ روح میرے پروردگار کا امر ہے, اور امر انسان کی عقل سے بالا. اسی لیے ڈاکٹر انسانی جسم کا ایک ایک بخیہ ادھیڑ لیا ہے انہوں نے, اور ایک ایک رگ ریشہ ان کو پتا ہے کہ انسان کے جسم میں کیا ہے, اور روح کے متعلق کچھ نہیں جانتے. عالم خلق تک انسان کی رسائی ہے, عالم امر تک رسائی نہیں ہے. عالم امر تک رسائی عالم امر ہی کی ہوتی ہے, روح ہی کی ہوتی ہے, اور روح کا جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو پھر عالم امر کے حقائق انسان پر کھلتے ہیں. تو ایک تو چیز ہے تخلیق, اللہ کی کریشن ہیں دونوں ہی اگرچہ, لیکن جو چیز ہماری اپنی سمجھ میں آ سکتی ہے وہ یہ جسم ہے انسان کا. جی اسی پہ بات کر. دوسری چیز ہے کہ اللہ نے اس جسم کو کس چیز سے پیدا کیا. کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر 4 ایلیمنٹس ہیں نا, پانی, مٹی, آگ اور ہوا, اور آگے جتنے بھی ایلیمنٹس بنے ہیں عناصر یہ سب اسی سے بنے ہیں. اب ہوا تو ہے ہی, اسے آپ آکسیجن میں, ہائیڈروجن میں, نائٹروجن میں, کس کس چیز میں تقسیم کرتے ہیں یہ سب اب کی تحقیق ہے, لیکن بنیادی طور پر تو ہوا ہی ہے. مٹی ہے, مٹی میں آپ کہتے ہیں کاربن ملا ہوا ہے, کاربن کی ایک قسم آگے ہیرا بن جاتی ہے,
مٹی میں آپ کہتے ہیں یہ فاسفورس ہے، یہ ہڈیاں ملی ہیں، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، لیکن بنیادی طور پہ ہے تو وہ مٹی۔ ان چاروں عالم سے ملا کر اللہ نے انسان کا جسم بنایا، ہوا سے، پانی سے، مٹی سے اور آگ سے۔ اور فلاسفہ اور حکماء اسلام کہتے ہیں کہ ان چاروں سے ایک غبار انسان کی طبیعت میں اٹھتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ وہ جو غبار، سٹیم اس سے پیدا ہوتی ہے نا انسان کے جسم میں، اسے کہتے ہیں روح حیوانی یا نفس۔ خود روح اور نفس میں بھی فرق بعض لوگوں نے کیا ہے، لیکن بہت دقیق بحث ہے، بس چھوڑیے اس کو۔ تفتزانی رحمت اللہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ عرض کر دیتے ہیں، یہ انہی کی تشریح ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ ہے انسان کی روح حیوانی یا نفس، جو ان چاروں عناصر کی بھاپ، سٹیم سے پیدا ہوتا ہے اور یہ انسان کو شر کی طرف لے جاتا ہے۔ مٹی غالب ہوتی ہے تو انسان اس قسم کے گناہ کرتا ہے، ہوا غالب ہوتی ہے تو اس کا دماغ اوپر چڑھتا رہتا ہے، غرور آ جاتا ہے اس میں، آگ غالب ہوتی ہے تو اس کا غصہ زیادہ تیز ہو جاتا ہے، اور پانی غالب ہوتا ہے تو وہ آدمی جھکڑ آندھی بن جاتا ہے، کسی چیز کو برداشت نہیں کرتا کہ اڑا دو، فنا کر دو۔ وہ کہتے ہیں یہ سب روح حیوانی ہے جو انسان کا نفس ہے۔ اور انسان کے نفس کا مقام وہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو سینہ ہے، یہ جو درمیان کی ہڈی ہے سٹرنم، اس کے بالکل نیچے ہے انسان کا نفس یہاں ہوتا ہے۔ تیسری چیز وہ کہتے ہیں انسان کی روح ہے اور وہ عالم امر سے ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ قل الروح من امر ربی، کہ روح اللہ کا امر ہے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ روح جو ہے نا امر ربی، یہ ایک انسان جیسا ہی انسان ہے۔ بچے میں جو روح آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بچے جیسے ہی ایک بچہ ہے، اور وہ آ کر اس بچے میں سما جاتا ہے، ایسے ہی جیسے آگ کوئلے میں سما جاتی ہے، جیسے نمی پودے میں سما جاتی ہے، جیسے خوشبو پھول میں رچ بس جاتی ہے، اسی طرح وہ جسم آتا ہے اور وہ جسم آ کر بچے میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہی ہے وہ روح، اور یہ روح ہوتی ہے پاک، اللہ کا امر ہوتا ہے، نیکی، تقوی، عبادت، خدا کی فرما برداری، یہ سب چیزیں اس روح کی صفات میں ہیں۔ اور یہ اور نفس آپس میں لڑتے ہیں، کبھی نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے روح حیوانی کا تو گناہ میں چلا جاتا ہے، کبھی اس روح کا غلبہ ہو جاتا ہے تو انسان اچھائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ان کی کشمکش جاری رہتی ہے یہاں تک کہ تزکیہ ہو جائے تو روح حیوانی یہ اس روح ربی کے تحت آ جاتی ہے اور وہ اپنے کام چھوڑ دیتی ہے، گناہ ترک کر دیتی ہے۔ 4 چیزیں ہو گئی، 3 تخلیق عالم خلق سے، اور روح حیوانی یا نفس، اور یہ روح جو امر ربی، بس یہ 3 ہی۔ بعض لوگوں نے نفس کو چوتھی چیز الگ سے شمار کیا ہے، وہ اور مشکل بحث ہے، چھوڑیے اس کو۔ بس وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 یا 4 چیزیں کل انسان کی حقیقت اور حیثیت اتنی ہے، اور اسی روح حیوانی کا انسان کے ساتھ اتصال رہتا ہے، ملی جلی رہتی ہے، تو یہ ہے عالم بیداری۔ کہ بیداری میں روح حیوانی انسان میں ہے، سنتا، دیکھتا، جاگتا، چلتا پھرتا ہے، اور اس کا وقتی طور پہ انسان سے کٹاؤ ہوتا ہے، انقطاع ہو جاتا ہے۔ عارضی طور پر یہ ہے نیند، کہ جب نیند آتی ہے تو وقتی طور پہ یہ روح سے کٹ جاتی ہے، اور پھر انسان کی روح جو امر ربی ہے وہ بھی آزاد ہو جاتی ہے، اور وہ پھر گھومتی ہے، وہ پھر اپنی اپنی بساط کی حد تک ہے کہ وہ اللہ کے عرش تک پہنچے، جنت تک پہنچے، جہنم تک پہنچے۔ وہ جو چیزیں دیکھتی ہے پھر لے کے آتی ہے، اور اس انسان کو آتے ہیں ایسے اچھے خواب، اور اسی کو صوفیہ اس سے تعبیر کرتے ہیں کہ مراقبات میں بھی کبھی کبھی روح، بعض صوفیہ کے مراقبات ہوتے ہیں کہ وہ انسانی روح جو ہے وہ وقتی طور پر کسی جگہ پہ چلی جاتی ہے، اور وہاں سے وہ خبر لا کے دیتی ہے کہ فلاں چیز کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہو گیا۔
اور جب موت آتی ہے تو یہ روح حیوانی جو ہے نا، یہ انسان سے مکمل طور پہ جدا ہو جاتی ہے. تو روح حیوانی یا نفس انسان کے ساتھ تھا، زندگی تھی، اور روح امر ربی بھی آ گیا. اور یہ جب بیدار ہوتی ہے روح حیوانی تو بیداری ہے، جب ذرا سی فاصلے پہ ہو جاتی ہے، کٹاؤ ہو جاتا ہے، تو یہ عالم نیند ہے. اور مکمل طور پہ کٹاؤ ہو جائے، انقطاع ہو جائے، مکمل طور پہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، تو یہ ہے وہ چیز جسے کہتے ہیں موت. اور اس پہ روح جو ہے امر ربی وہ واپس چلی جاتی ہے. اور اس روح امر ربی کو اللہ تعالیٰ وہاں ایک نیا لباس پہنا دیتے ہیں، اور اللہ اس روح کو رکھتا ہے وہاں پہ جنت میں، اور اللہ تعالیٰ اس روح کے ساتھ یا کہ پھر جہنم میں ہوتی ہے. یہ ایک مستقل الگ بحث ہے کہ پھر عذاب کس پہ ہوتا ہے، لیکن اتنے اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس روح کا اس میت کے ساتھ اتنا تعلق رہتا ہی ہے جتنا سورج کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، کہ اسی کے اثر سے اس جسم انسانی میں جو مر گیا تھا زندگی پیدا ہو جاتی ہے. پھر اسے عذاب قبر دیا جاتا ہے، یا قبر کا ثواب، لذت اور لطف اور مزہ جنت کا وہ بتایا جاتا ہے. یہ ہے چیز، اور تفصیلات اس کی بہت سی لکھی ہیں کتاب الروح میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے. اور انسان کی روح ہے اس کی پاکیزگی ہے، اور جتنی روح پاک ہو جاتی ہے اتنا وہ اللہ کے عالم امر کو محسوس کرنے لگتی ہے. یہاں تک کہ روح جب بالکلیہ تقریباً پاک ہو جاتی ہے تو اس انسان کو اپنی زندگی کے لیے جنت کے کھانے، جنت کی ہوائیں، یہ چیزیں دنیا میں ہی نظر آنے لگتی ہیں، محسوس کرنے لگتا ہے. اس لیے اگر آپ اسے کہیں بہتر سے بہتر کھانا بھی کھاؤ تو بس 2-4 لقمے لے لے گا، اس سے زیادہ وہ کھا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا تعلق اس روح کا عالم امر سے ہو جاتا ہے. وہ ادھر سے جی رہا ہوتا ہے، ظاہر کی غذا کی اسے ضرورت بھی پیش نہیں آتی. یہ چیز ہو جاتی. جی، قیامت کے دن اس جسم میں روح ڈالی جائے گی. یہی جسم بنایا جائے گا، جہاں جہاں منتشر ہوگا اسے اکٹھا کریں گے اور پھر اس میں روح ڈالی جائے گی. اس لیے یہاں پر فرمایا کہ قل الروح من امر ربی، کہ یہ کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا سا. پہلے تو قلیل کا لفظ ہی تھوڑا، اوپر سے اس میں نکرہ بھی آ گیا نا، قلیلاً، یعنی بہت ہی تھوڑا علم اللہ نے تمہیں دیا ہے روح کے بارے میں. اور یہ ایسی ساری مباحث جو ہیں ان پر کوئی ایمان لانا فرض واجب تھوڑا ہی ہے. کوئی آدمی کہتا ہے جی نہیں روح حیوانی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں، تو کون سی بڑی بات ہے، بس ٹھیک ہے نہیں ہوتی، چلو بھائی تم اسی پہ خوش رہو. تو اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو متکلمین کی، فلاسفہ کی، حکما کی اپنی مباحث ہیں، تو اس میں کسی انسان کے تکفیر، ایمان اور کفر، کیا مومن اور فاسق و فاجر ہونے کا بھی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. اس لیے آدمی جتنی چیزوں بھی کتابوں میں پڑھتا ہے نا، اس کو اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ یہ مباحث، یہ بحث، یہ ڈیٹیل بہت بعد کی چیزیں ہیں. اس سے مسلمان کے اسلام پر کوئی چیز ڈیپینڈ نہیں کرتی. وہ جتنی چیزیں تھیں جو کفر اور اسلام کی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی بیان فرما. اور روح کا علم کسی کو دیا گیا یا نہیں دیا گیا؟ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. جو بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم نہیں دیا گیا، وہ اس درجے کی نہیں ہے جو باقی روایات کا مقابلہ کر سکیں، لیکن اس علم کی ضرورت نہیں تھی لوگوں کو. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے بیان کرتے؟ یہ اور لمبی بحث. اس لیے اگر اس کی تفصیل کچھ دیکھنی ہو تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح جو لکھی ہے نا، اسے دیکھنا چاہیے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روح پر بحث کی ہے، اور اسی طرح رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روح پہ بحث کی اپنی کتابوں میں. غزالی نے یہ بحث کیا احیاء علوم الدین میں، وہ بھی اچھی چیز. اور نفس، انسان کی روح حیوانی، یہ ہے جو خراب کرتا ہے، اور شیطان کا تعلق اسی سے ہوتا ہے. اور کبھی کبھی شیطان اتنا گمراہ نہیں کرتا جتنا انسان کا اپنا نفس اسے گمراہ کرتا ہے.
کہتے ہیں نا رمضان میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے، تو پھر گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو شیطان تو قید یقیناً ہو جاتا ہے، نفس تو انسان کا قید نہیں نہ ہوتا، وہ گناہ کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ چیزیں اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ کہہ دیجئے روح میرے رب کا امر ہے، اور عالم امر اللہ کا یہ کسی کی سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ روح زمانہ عالم امر میں سے حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے کو برا نہ کہو، یہ اللہ کے عالم امر میں سے ہے، اس لیے ٹائم کو خود سمجھنا لوگوں کے لیے دشوار، بہت دشوار۔ نیند کی حالت میں انسان کا جسم یہی ہوتا ہے سامنے، اور اس سے زیادہ سے زیادہ کتنی دیر میں خواب آ جائے گا؟ فرض کر لو 1 گھنٹہ مسلسل خواب دیکھتا رہا اور اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہو کے کہیں چلی گئی، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنے سال آگے چلی گئی تھی، 30 سال بعد چلی گئی تھی، 30 سال بعد کی ایک چیز لا کے اس نے اسے خواب میں دکھا دی۔ اب اس نے خواب دیکھا کہ میرے ساتھ ایسے ہو گیا ہے، وہ واقعہ جو پیش آنا ہے وہ تو 30 سال بعد آئے گا۔ اب 30 سال گزریں گے، پھر اس کی روح کا وہ مقام اور مرتبہ جسم کے مطابق ہو جائے گا، یعنی روح نے جو کچھ دیکھا تھا وہ 30 سال بعد پورا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے دیکھا مر گیا ہے فلاں، سال بعد واقعی وہ آدمی مر گیا، تو اس کی روح جو تھی وہ عالم ٹائم میں ٹریول کر کے سال بعد کے فیصلے تک پہنچ گئی۔ ایک آدمی دیکھتا ہے میں جنت میں پہنچ گیا ہوں، تو اس نے اتنا روح نے سفر کیا ہے کہ وہ عالم آخرت تک پہنچ گئی، کتنے ہزار سال سے اس نے سفر میں کر لیا اور واپس آ گئی، اور یہ اس کا جسم ابھی تک وہیں ہے۔ اس لیے عالم امر یہ اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ انسان کی عام طور پہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ عالم امر کا تعلق روحانیت سے ہے، روحانیت اور تزکیہ جتنا ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اتنا یہ عالم امر سمجھ میں آتا ہے۔ یہ جو شتاری تھے اور مداری رحمت اللہ علیہ انہیں بھی خبر ہوئی تھی۔ ہندوستان کے مشائخ میں 9ویں صدی جو ہے نا اور 10ویں صدی غلغلہ تھا۔ بدیع الدین کمن پوری رحمت اللہ علیہ تھے سلسلہ مداریہ کے بانی کیا بانی تو اور لوگ تھے، لیکن ان کے زمانے میں یہ سلسلہ بہت بڑے صغیر میں پھیلا، اور وہ لوگ عالم امر پہ بحث کرتے تھے۔ شتاری سلسلے کے جو مشائخ تھے یہ عالم امر پر بحث کرتے تھے، اور اس زمانے میں چشتیہ سلسلے سے جس نے چارج لیا ہے، گویا آپ اپنے لفظوں میں یہ کہیے کہ جس نے سنبھالا ہے پورے بر صغیر کو، اور علمی قیادت اور برتری، اور اس کے ساتھ ساتھ وحدت الوجود اور اس کا فلسفہ، اور بڑے بڑے مشائخ جہاں سے بیعت ہو گئے تھے جا کے، یہ شتاریہ سلسلہ تھا اور مداریہ سلسلہ تھا رحمت اللہ علیہ۔ یہ مداریہ سلسلہ 9ویں صدی میں اور 10ویں صدی میں رہا ہے۔ اس کے بعد لوگ آہستہ آہستہ پھر خراب ہوتے گئے ہیں۔ ان کے ہاں جو تجرد تھا نا کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز سے منقطع ہو جانا اور اللہ کو یاد کرنا، یہ آخر پہ پہنچ کے خرابی ہو گئی تھی، اور ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو جسم پہ سوائے اتنے کپڑے کے جو ان کے سطر کو ڈھانپنے کے لیے کافی ہو، کپڑے بھی سارے اتار کے بیٹھ جاتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے۔ ہندو جوگی ان کا آسن اور فلسفہ یہ آہستہ آہستہ آ گیا تھا، اس لیے پھر مشائخ نے اسے ترک کیا، اور دوسری طرف اللہ نے فضل فرمایا، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت ابھری ہے نا، پھر لوگوں کا رجحان سلسلہ نقشبندیہ کی طرف ہو گیا۔ یہ اردو میں آپ نے لفظ سنا ہے مداری؟ یہ کیوں کہتے ہیں مداری؟ یہ اصل میں سلسلہ مداریہ کا جو آخری دور تھا نا، اس میں جو بھی بازیگر ہوتا تھا، شعبدہ باز، اسے کہتے تھے یہ مداری سلسلے سے ہے، یہ مداری ہے۔ تو یہ لفظ وہاں سے آیا ہے اردو زبان۔ عجیب بات ہے، بس مطلب ایسے عجیب ہے کہ آپ مداری نہیں سمجھے کہ مداری کیوں کہتے ہیں۔
کمال ہے یار. اور یہ افسوسناک بات بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ حضرات کیا میرے سمیت ہی ہم سب اپنی تاریخ سے ناواقف. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہندوستان کی تاریخ میں کتنے بڑے بڑے لوگ آئے تھے. یہ مداری جو کہتے ہیں یہ کیوں ہے؟ تماشا دکھا کر مداری گیا. اقبال نے ایک جگہ کہا ہے نا، انہی کے ساقی نامے کا وہ ایک مصرع ہے. اس لیے بھائی پڑھنا چاہیے. یہ سب چیزیں ہم سے کہیں زیادہ ہندوستان میں. ہمارے پاس وہ کتابیں نہیں ہیں، وہ کتب خانے بھی نہیں ہیں. یہ اب تک ہندوستان میں کتابیں ہیں، کتب خانے ہیں، اور وہاں پہ ابھی بھی ذخائر موجود ہیں. ان کتابوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے کیسے بڑے مشائخ تھے اور ان کے سلسلے کتنے بڑے بڑے تھے، اور انہوں نے کیا کیا مسلمانوں کو، اسلام کو بچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی. تو جو مداریہ سلسلے کے مشائخ تھے رحمہم اللہ اور شتاریہ سلسلے کے رحمہم اللہ، ان لوگوں نے وحدت الوجود کے فلسفے پر جو بحث کی ہے اس میں روح اور یہ چیزیں آئی ہیں. اور اس کے مقابلے میں اس کے مجدد رحمت اللہ علیہ جب آئے ہیں تو وحدت شہود انہوں نے بھی اسی ڈنکے کی چوٹ پہ پیش کیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ان چیزوں میں کیا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہیے کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں روح کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا.